یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ یہ سیاست ہے اور یہ شرارت ہے کہ دنیا نے حضور اکرم کو اور آل محمد کو اپنے جیسا سمجھا۔ میں نے رات یہی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن کو اپنے کتاب جیسا سمجھے تو وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو رسول کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے دوسرا، میں نے تقریر ابھی بھی آج بھی میں کوشش کروں گا، لیکن جو میرا مقصد ہے وہ تو انشاءاللہ 5ویں تقریر کے بعد ہی شروع ہوگا۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم پر پہلے یہ کہا گیا کہ حضور اکرم 40 برس تک نبی نہیں تھے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول کے والدین مسلمان نہیں، اس کے بعد یہ کہا کہ رسول کی اتنی بیٹیاں تھیں فلاں فلاں کو دی۔ تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ رسول کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا، رسول کو کیا کہا۔ اللہ نے جب رسول سے بات کی تو سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ قانون عربی یہ ہے کہ جہاں لفظ نزول کا آئے تو وہاں سے مراد بلندی ہوتی ہے، بلندی، یعنی میں نے رسول کو نازل کیا، مقصد یہ ہوا کہ رسول بلند ہے۔ بلندی کا دوسرا نام رسول ہے، بلندی کا دوسرا نام رسول ہے، بلندی کا دوسرا نام رسول ہے۔ اللہ نے جب رسول سے مخاطب ہوا تو کبھی کہا کہ میں نے رسول کو ذکر کو نازل کیا اور وہ بلند ہے، اور کبھی کہا ورفعنا لک ذکرک، اے رسول ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، خود بلند، اس کا ذکر بلند، خود بلند، اس کا ذکر بلند، اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ کا کردار بلند، خود بلند، خود بلند، آپ کا ذکر بلند اور آپ کا کردار بلند۔ اور پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن بھی بلندی سے نازل ہوا، لیکن ارشاد فانما یسرناہ بلسانک، وہ بلند آپ کی زبان سے جاری ہوا، یعنی رسول کا کردار بھی بلند، رسول کی گفتار بھی بلند۔ رسول خود جو ہے عزیزان محترم، دنیا میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے علماء نے لکھا، مسلمانوں نے لکھا کہ ان کا حرف حرف با معنی، حرف حرف با مقصد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کچھ ٹائم زیادہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ میرے محترم، جس طرح لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ وہ پاور ہے جو کائنات پر محیط ہے، لیکن اگر اللہ کا الف نکالا جائے تو لفظ للہ بچے گا، للہ ہے ملک السماوات والارض، لیکن اللہ کا لام بھی نکالا جائے تو لہو بچے گا، لہو اسلم من فی السماوات والارض، اور اللہ کا لام بھی نکالا جائے تو ہو بچے گا، اور آواز آئے گی وہو العلی العظیم۔ یعنی خدا کا حرف حرف با معنی، خدا کا حرف حرف با مقصد، خدا کا حرف حرف با معنی، خدا کا حرف حرف با مقصد۔ خدا کے اسم میں تو نہیں، ارے لیکن حروف میں بھی عیب نہیں، اس کا حرف حرف با معنی، اس کا حرف حرف با مقصد۔ اس طرح لفظ محمد، محمد مانے جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمد جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو، میم نکالو تو حمد بچے گا، حمد مانے تعریف، حمد مانے تعریف،
اور اگر ہائے نکال دو، دو میم اور دال ملا دو تو لفظ ممد بچے گا، اور قرآن میں آواز ہے انی ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ ممد مانے مددگار، اور میم بھی نکالا جائے تو لفظ مد بچے گا، مد مانے بلند، اور میم بھی نکالا جائے دال بچے گا، دال مانے دلیل، یعنی محمد خدا کی وحدانیت کا دلیل ہے۔ خدا کا حرف حرف با معنی، خدا کا حرف حرف با مقصد، نہ خدا کے حرف میں کوئی عیب ہے نہ اسم میں عیب ہے، اس طرح محمد کا حرف حرف با معنی، حرف حرف با مقصد۔ اس طرح لفظ علی، علی معنی بلند، علی معنی بلند، عین نکال دو تو لفظ لی بچے گا، اور خدا کہے گا فشکرو لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور اگر لام بھی نکالا جائے تو یا متکلم بچے گا، یعنی میرا، خدا کہہ رہا علی میرا ہے۔ ارے ایسا ایسا نام، ایسے نام، نہ خدا کے اسم میں عیب ہے نہ حروف میں عیب ہے، اس کا اسم بامانا، اس کے حرف حرف بامانا، اس طرح محمد کا اسم بامانا، اس کا حرف حرف بامانا، اس طرح لفظ علی اسم کا بامانا، اس کا حرف حرف بامانا، نہ اس کے اسم میں عیب ہے نہ حرف میں عیب ہے۔ تو خدا نے کائنات کو بتایا کہ ارے جن کے اسم منہ میں عیب نہیں ہے ان کے جسموں میں عیب ڈھونڈتی ہوں۔ تو یہ محمد کی معنی ہے بلند، محمد کی معنی ہے بلند، اس کا ذکر بلند، اس کا کردار بلند۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ محمد خود بلند، اس کا نام بلند، اس کا جسم بلند، اس کا ذکر بلند، اس کا کردار بلند، اس کی گفتار بلند۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو، اللہ اور رسول کے آگے مت ہو۔ ارے بھائی ہم رسول کو تو دیکھتے ہیں، خدا کو تو نہیں دیکھتے۔ جو خدا آگے ہو پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں، یعنی وہ جگہ نہیں جہاں خدا نہیں۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ میرے اللہ اور رسول کے آگے مت ہو؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ رسول کی عزت میری عزت ہے، رسول کی توہین میری توہین ہے۔ اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو اپنے آوازوں کو رسول کے آوازوں سے بلند مت کرو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعض، میرے رسول کو ایسے مت سمجھو جس طرح اپنے دوستوں سے کلام کرتے ہو۔ میرے رسول سے ایسے کلام نہ کرو جس طرح اپنے دوستوں سے کرتے ہو۔ رسول تمہارا دوست نہیں، تم کہتے ہو کہ رسول ہمارا دوست ہے، نہیں، جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو میرے رسول سے بات نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال رائے گان، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ کتنے گھبرا گئے؟ اور میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کی نظر میں رسول کی عظمت زیادہ ہے تمہارے اعمال سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا دیکھو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو اگر تم نے میرے رسول کی عزت نہیں کی تو اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ضبط، دوسرا ہوتا ہے حبط۔ جو چیز ضبط ہوتی ہے وہ واپس ہو سکتی ہے لیکن حبط واپس نہیں ہو سکتی۔ نمازیں بیکار، حج بیکار، زکاتیں بیکار۔ اب بتاؤ کہ نماز افضل یا رسول افضل؟
اور قبلہ اب اللہ کہتا ہے نہیں، آج تو زیادہ ہی کچھ پڑھوں گا، اسی لیے آواز ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بس جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، جس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا رسول کی آواز سے، اللہ نے کہا میری جنت اسی کے لیے، میری بخشش اسی کے لیے، میرا اجر اسی کے لیے۔ جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا، ارے جنت کہاں آ گئی؟ رسول کی عزت میں، رسول کی عزت کی اور جنت مل گئی۔ اللہ نے کہا جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا رسول کی آواز سے، اس کے لیے میرا اجر ہے، اس کے لیے میری جنت ہے، نہ اونچا نہ برابر۔ دیکھو میں سارے پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں، تو ورنہ اگر کہو گے تو میں اشاروں میں چلوں گا، حالانکہ میں اشاروں میں بھی نہیں چل رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، نہ آوازوں کو بلند کرو، نہ برابر، نہ اونچا نہ برابر، دھیمے رکھو، آہستہ رکھو۔ ابھی بھی تمہیں رسول کا پتہ نہیں لگا کہ جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں، جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں تو رسول تم جیسا کیسا؟ نعرہ حیدری، قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی میں، اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے رسول کو بلایا اور رسول سو رہے ہیں، جبرائیل کو کہا لے کر آؤ میرے حبیب کو، جبرائیل آیا، دیکھا رسول سو رہا ہے تو اپنے پروں کو مس کیا رسول کے پاؤں سے، یہ آواز کیوں نہ دی؟ توجہ جا رہا، ایک نکتہ دے رہا ہوں آپ کو میں، یعنی اللہ کا حکم تھا لے کر آؤ میرے حبیب کو تو اٹھاتے، میرے بزرگوں میرے نوجوانوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے نانا کو جبرائیل نے آواز دے کر کیوں نہ اٹھایا، تو امام نے فرمایا آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل شاگرد کس کا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل شاگرد کسی کا ہے؟ تو کہا ہاں جبرائیل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا۔ تو جب علی کو رسول نے کہا تھا احد میں کہ سارے چھوڑ کر بھاگے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ سنو یہ جملہ نہیں ہے، تو کہا جب ہم نے، موسوم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل تم نے رسول کو آواز دے کر کیوں نہیں اٹھایا، تو جبرائیل نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو، اور پھر کہا اکفر بالدعاء ایاہ نائمن، کیا مولا میں رسول کو آواز دے کر کافر بن جاؤں؟ توجہ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں میں چاہتا ہوں، اکفر بالدعاء ایاہ نائمن، کیا میں رسول کو نیند سے جگا کر آواز دے کر کافر بن جاؤں؟ آج اللہ نے کہا کہ میرا رسول کہاں بھی ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے کہاں بھی ہو، اگر کسی نے بلند آواز کی تو وہ کافر ہے۔ نعرہ حیدری، اگر سمجھتے تو اٹھ کر داد دیتے، لیکن میں تبصرہ نہیں کروں گا، بس اتنا کافی ہے۔ کیا کروں میرے بھائی، پڑھے لکھے ہو لیکن میں اشاروں میں چلوں گا،
سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول نام ہے بلندی کا، رسول نام ہے بلندی کا، رسول نام ہے بلندی کا۔ اب آؤ ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہر حالت میں رسول کا نام بلند، رسول کا جسم بلند، رسول کا اسم بلند، رسول کا ذکر بلند، رسول کا کردار بلند، رسول کی رفتار بلند۔ فکان قاب قوسین او ادنی، رسول کا مقام بلند، رسول کا مکان بلند، رسول کی عزت بلند، رسول کی عظمت بلند۔ رسول نام ہے بلندی کا، رسول نام ہے بلندی کا، یہ ذکر ہے۔ اور اللہ نے جب ہم سے بات کی تو آواز آئے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ، تو ذکر کے قابل نہیں، تو ذکر کے قابل نہیں، ہم ذکر کے قابل نہیں، رسول خود ذکر، اللہ ذاکر۔ ہم ذکر کے قابل نہیں، رسول خود ذکر۔ کیوں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے۔ اللہ نے یہاں پہلے کہا کہ انسان ذکر کے لائق نہیں۔ ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھ سکوں، عزیزان محترم، رسول ہمیشہ سے رسول ہے۔ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں، میں کیا سورج نکل کر آئے گا میں پڑھتا رہوں گا۔ نعرہ حیدری، رسول ذکر، ہم ذکر کے قابل نہیں، رسول ذکر، ہم ذکر کے قابل نہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ۔ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے۔ کیوں؟ میں نے ان کو کان دیے تھے، سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں تھے، دل دی تھی، سمجھتے نہیں تھے۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کے مثل ہیں، بل اضل، جانور سے بھی بدتر۔ بھائی بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ معرفت نہیں، پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ جعفر بھائی بڑی ضرورت ہے یہاں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب میں پاکستان میں تو نہیں پڑھ رہا کہ ہر پوائنٹ کو میں کلیئر کروں، نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا یعنی جب انسان انسانیت سے گرے تو وہ جانور سے بدتر۔ اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا۔ مسلمانوں سے پوچھو یہ کون سے جانور ہیں؟ جانوروں کا کیا کام؟ میدان حشر میں جانوروں کا کیا کام؟ لیکن انہوں نے باہر سے قرآن نہیں لیا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے جانور ہوں گے جو میدان حشر میں لائے جائیں گے، مولا نے فرمایا عبدالحکیم دیکھو یہ جانور نہیں ہوں گے، شکل میں انسان ہوں گے، سیرت میں جانور ہوں گے۔ نعرہ حیدری، جانور سے بدتر۔ لیکن ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھا سکوں، کیا میں نے کہا تھا رسول ہمیشہ رسول ہے، رسول ہمیشہ رسول ہے، رسول ہمیشہ رسول ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ نہیں، 3 آیتیں اور پڑھوں پھر سمجھا سکوں گا۔ ابھی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں۔ سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو، تو اسی لیے آپ کو پوری ہسٹری دے رہا ہوں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ قرآن محمد آل محمد
محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے. اس قرآن کو سمجھو تو مزہ آ جائے. عزیزان محترم، یہی ہے کہ اللہ کی آواز ہے سورۃ اعراف میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. مومن وہ ہیں، مومن. تعریف ہو رہی ہے مومن کی. مومن وہ ہیں، مومن. بات کرو سارے تو میں آگے چلتا رہوں، تھک نہ جاؤ. صرف باتیں کرتے چلو آہستہ آہستہ تاکہ میں تھک نہ جاؤں، اسی لیے کہہ رہا. ایسے میں ٹائم بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ چلو تاکہ زیادہ مواد آپ کو دوں، لیکن میں تھک نہ جاؤں. اللہ نے کہا مومن وہ ہیں، مومن وہ ہیں. کون سے مومن ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں میرے نبی کی، میرے رسول کی، کائنات کے مرکز کی. کیسے؟ یجدون ہو گئے مومن. اللہ نے کہا نہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ پاتے ہیں توریت اور انجیل میں. کیا مانے؟ اللہ نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں. مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں. اللہ نے پہلے مومن کا عقیدہ بتایا کہ عبدالحکیم اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو 40 برس کے بعد نبی مانتا ہوں تو وہ مومن نہیں. مومن وہ ہے جو میرے رسول کو عیسیٰ کے زمانے میں رسول مانے. موسیٰ کے زمانے میں رسول مانے، موسیٰ کے زمانے میں رسول مانے. اب 2 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں آیتیں سورۃ بقر کی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. میرے حبیب یہ جو یہودی ہے، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصارے ہیں، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. کیونکہ میں نے توریت میں تمہارا نام لکھا، تمہارا حلیہ بتایا، تمہاری فضیلتیں بتائیں. اب آپ کو یہ جانتے ہیں. بڑی بات کہہ رہا ہوں، دبئی میں سارے پڑھے لکھے، توجہ چاہ رہا ہوں. میرے حبیب یہ توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. پہچانا. اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، لیکن میرا حبوب جب ان کے پاس آیا، ما عرفو، تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہی رسول ہے. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. میرے حبیب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. میرے حبیب جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو پہچانا بھی کہ یہ وہی رسول ہے. کفروا بِهِ، لیکن جان بوجھ کر آپ کا انکار کیا. بڑا جملہ کہوں گا، بڑا جملہ، اس لیے کہ کلیئر کے سوا یہاں کوئی فائدہ نہیں. پھر دہرانا چاہتا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب میرا رسول ان کے پاس آیا، ما کفروا ما عرفوا، تو انہوں نے پہچانا. کفروا بِهِ، جان بوجھ کر انکار کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے کہا جو جان بوجھ کر میرے رسول کا انکار کرے اسی پر لعنت. اس پر نہیں. دیکھو میرا فکر کیا کہتا ہے، قرآن کی فکر کیا کہتی ہے. معلوم تھا مسلمان کہتے ہیں 2 باتوں میں سے ایک بات مسلمان کو ماننا پڑے گی. یا کہو کہ رسول 40 برس کے بعد نبی. اگر کہتے ہو کہ 40 برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر. خبر آ گئے شاید میرے دوستو. اگر کہتے ہو کہ رسول 40 برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر. کیونکہ انہوں نے پہچانا تو تھا
تم پہچان نہ سکے؟ ارے یہودی و نصارو نے پہچانا تو تھا، اور اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے، اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے تو جو یہودی کی سزا وہ تمہاری سزا، جو یہودی کی سزا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان سے بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ نعرہ حیدری! اب سنو، اب سنو کیا کہا میں نے؟ رسول بلند، اس کی ذات بلند، اس کا کردار بلند، اس کی گفتار بلند، اس کا ذکر بلند، اس کا مقام بلند، اس کا مکان بلند، اس کی عزت بلند، اس کی عظمت بلند۔ اور اور رسول تھا، ہے، رہے گا۔ اس جملے کو سنیں، رسول تھا، ہے، رہے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رسالت سے خالی نہیں۔ رسول تھا، ہے، رہے گا۔ اس کا ہر فعل رسالت کا فعل ہے، ہر فعل رسالت کا فعل ہے۔ لیکن ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں۔ نہیں، بڑا جملہ کہتا ہوں، خدا کرے سمجھا سکوں، خدا کرے، خدا کرے، کیوں میں کلیئر اتنا تو نہیں کروں گا، خدا کرے آپ کو سمجھا سکوں۔ یعنی ہم جب گرے تو جانور، پہلے اللہ نے کہا ذکر کے قابل نہیں تھا، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، تم جانور سے بدتر، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیال رہے میری تقریر پر، میں نے کیا کہ تاریخ قرآن ہے، محمد آل محمد کی تاریخ، محمد آل محمد کی سوانح حیات قرآن ہے، اس قرآن کے روح کے مطابق بات کرو۔ اب جب اللہ نے کہا کہ جانور سے بدتر، یا اللہ یہی انسان کے لیے کافی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں۔ لیکن سورۃ اعراف میں بڑا جملہ کہوں گا، میں دیکھوں گا کس قدر مجھے فالو کرتے ہو۔ عزیزان محترم، بلعام بن باعور کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا۔ بلعام بن باعور کون تھا؟ جس کے پاس اسم اعظم تھا، جناب موسیٰ کے زمانے میں اسم اعظم تھا، بڑا مومن تھا، اور اللہ نے رسول کو کہا سورۃ اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتینا و آیاتنا، میرے حبیب اپنی امت کو بلعام بن باعور کا ذکر سناؤ، جس کو میں نے اسم اعظم عطا کیا تھا، جس کو میں نے اسم اعظم عطا کیا تھا، آیتیں عطا کی تھی، نشانیاں عطا کی تھی۔ میرے دوستو، جس کی اللہ تعریف کرے، اب کوئی شبہات کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس بلعام بن باعور کو جب فرعون کی طرف سے ایڈ ملی کہ یہ پیسے لو، یہ پیسے لو، یہ نہ دیکھو کہ اسلام کس نے قبول کیا، یہ دیکھو کہ اسلام پر مرا کون، یہ نہ دیکھو کہ اسلام کون لے کر آیا، یہ دیکھو کہ اسلام پر مرا کون۔ یہ بلعام بن باعور وہ تھا جس کی اللہ نے تعریف کی۔ لیکن جب فرعون نے ایڈ دی کہ جاؤ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، تو اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میرے حبیب اب یہ بلعام بن باعور نہیں، یہ کتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا قریب آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں دبئی والوں، اس نے کون سا قصور کیا جو اللہ نے اس کو کتا کہا؟ نبی کے قتل کا ارادہ کیا، قتل کیا نہیں تھا۔ ارے نوجوانوں بھی عبدالحکیم کیا کرے؟ معلوم ہوا جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے خدا کی نظر میں وہ کتا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری! بھائی میں کیا کروں؟ تم نے تاریخ کو پڑھائی نہیں تو میں کیا کروں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات خدا کی؟ جو نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں بات؟
آئندہ نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، ایسی حالت رہی تو تاریخیں پڑھ کر آیا کرو تاکہ نقطے پر میرے پر چلتے رہو۔ کتنا بڑا میں نے جملہ کہہ دیا، اور قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ کتا ہے۔ ارے جو ارادہ کرے وہ کتا، تو کتا حاکم بن سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، قبلہ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہے یہ بھی کتا جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے، وہ بھی کتا ہے۔ ایک اور کتے کا ذکر بھی قرآن میں، کتا دیکھو انسان تھا کتا بن گیا، لیکن ایک کتا ہے، اور سورۃ کاف میں اس کا ذکر ہے، وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ نے کہا یہ جو اصحاب کاف والے، کاف مانے غار، یہ جو غار کے صحابی ہیں یہ زندہ ہیں، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسْطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا کتا، ان کا مومنین کا کتا، مومنین کا، قلبہم مومنین کا کتا، باسطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، وہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آج تک زندہ، کسی ملا سے پوچھو، ہزارہ برس گزر گئے ابھی تک کتا زندہ۔ ارے تجھے کتے پر ایمان ہے، امام پر نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی سارے نعرے لگاؤ ورنہ میں ایسی حدیث پڑھوں گا جو پھر مجلس میں نہیں آؤ گے۔ آپ کو پتا ہے نعرہ حیدری، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے جو نعرہ نہیں لگاتا اس کے لیے رسول کی کیا حدیث ہے، وہ نہیں پڑھوں گا۔ نعرہ حیدری، ارے خدا اگر کسی کو زندہ رکھے تو قبلہ ہزارہ برس گزر گئے، کتا بھی زندہ، اصحاب کاف والے بھی زندہ، اور ہم کہیں کہ ہمارا امام زندہ، کیسے زندہ؟ تو یہ آیت سمجھ میں نہ آئی، یہ آیت سمجھ میں نہ آئی۔ اور اللہ نے کہا وَقَلْبُهُمْ، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہمارے تفسیروں کو چھوڑو، مسلمانوں نے کہا کہ دو جانور جنت میں جائیں گے، ایک بلعم بن باعور کا گدھا، یعنی جب فرعون نے اس کو ایج دی بلعم بن باعور کو کہ جناب موسیٰ کے خلاف چلو، تو وہ گدھے پر سوار ہوا، گدھے میں اللہ نے گویا پیدا کی، اور گدھے نے بلعم بن باعور کو کہا شرم نہیں آتی کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے؟ توجہ، شرم نہیں آتا کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کو اتنا مارا، اتنا مارا کہ مر گیا، نبی کے مقابلے میں نہیں گیا، مرتے مرتے مر گیا لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ مفسرین نے ایک یہ گدھا لکھا اور ایک دائی حلیمہ کا گدھا لکھا کہ وہ لنگڑا تھا، قصص الانبیاء میں لکھا وہ لنگڑا تھا۔ رواج تھا عرب کا کہ دائیاں دودھ پلاتی تھی، لیکن جب حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو اس بچے کو لیا۔ جب گدھا، یہ سب سے کیونکہ لنگڑا تھا، سارے گدھے آگے چلے گئے تھے، یہ پیچھے تھا۔ قصص الانبیاء کی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو جواب دے سکو۔ عزیزان محترم،
قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا کہ جب دائی حلیمہ نے رسول کو گدھے پر بٹھایا تو پہلے لنگڑا تھا، اب لنگڑائے ختم ہو گئی اور تیز تیز چلنے لگا۔ جھوم کر ایک بات کہتا ہوں کہ قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا جو آگے گدھے چلے گئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ارے پیچھے نبی ہیں، ہم ہیں تو گدھے، نبی کے آگے نہیں چلیں گے۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، دائی حلیمہ کے گدھے کو پتا ہے کہ محمد نبی ہے، ارے ملاؤں کو ابھی تک پتا نہیں لگا کہ محمد کب نبی ہے۔ نعرہ حیدری، کہا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ المسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ گدھا جنت میں کیسے جائے گا، کتا کیسے جائے گا؟ ارے گدھا بھی جنت میں جائے، کتا بھی جنت میں جائے، لیکن ہمیں یقین نہیں کیسے جائیں گے۔ ارے گدھا بے وارث نہیں تھا، موسوم سے محبت تھی، موسوم سے محبت تھی، یہی تو فعل تھا۔ اور کتے کے لیے وَكَلْبُهُمْ، مومنین کا کتا، مومنین کا کتا، اس نے اپنی عادت کو بدلایا، نہ ڈرا، نہ رویا، نہ چونکا، نہ بھونک کر، نہ رویا، نہ ڈرا، نہ بھونک کر، نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا۔ تو وہ جنتی بن گیا، وہ جنتی بن گیا۔ ارے افسوس کی بات ہے اگر کتے کی نسبت مومنین سے ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ارے ہماری نسبت تو علی امیر المومنین سے، ہماری نسبت تو علی امیر المومنین سے ہے۔ جب مومنین کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی سگے درے علی ہیں، ہم بھی سگے درے علی ہیں۔ ارے کیسے بھی ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ، نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہے۔ بلا کافی تھا، اللہ نے کہا ذکر کے لائق نہیں انسان، پھر کہا جانور سے بدتر، پھر کتا کہا۔ یا اللہ ابھی تو کافی ہو گئی بے عزتی انسان کی۔ اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ جمعہ میں آج آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ جمعہ میں ارشاد اور مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے کہا جو توریت کے بعد بن بیٹھے ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے جاہل کو گدھا کہا۔ یا اللہ کافی ہو گیا، پہلے ذکر کے قابل نہیں سمجھا، پھر جانور سے بدتر، پھر کتا، پھر گدھا۔ اللہ نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ میرے حبیب جو نبی کے دشمن ہیں، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی بندر بنایا، اور وہ شیطان کے پیروکار۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یہ ہے حضرت انسان، یہ ہے حضرت انسان۔ اور ہم روزانہ چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے کہا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے۔
گھبرا تو نہیں گئے؟ شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، یعنی اللہ نے انسان کو بھی شیطان کہا۔ یہ تو کل پڑھوں گا کہ یہ کون ہے، قرآن سے پڑھوں گا، لیکن اب انسان کیا بن گیا یہاں تک اللہ نے کہا۔ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو، اگر آپ کے سمجھ میں بات میں سمجھا سکا، سارے پڑھے لکھے ہیں اور خدا کرے آپ سمجھ جائیں گے کہ رسول 24 گھنٹہ رسول نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ پھر دو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے حبیب، مجھے قسم ہے وقت کی، 24 گھنٹوں کی مجھے قسم ہے۔ بھائی زبان سے بات کر، کتنی مسرت کی باتیں ہو رہی ہے، آل محمد کا فضائل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ میں کبھی تجھ سے ناراض ہوا، تو جب سے ہے، تو جب سے، توجہ، چاہے 4 گھنٹے گزر جائے پڑھتا رہوں گا، کیونکہ میں مجلس سے پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ اگر میں خوش ہو کر گیا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے تو آتا ہوں، ورنہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ آئندہ سال آؤں یا نہ آؤں یہ میری مرضی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرے حبیب تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ تھا، ہوں نہیں تھا، جب سے تو ہے میں تیرے ساتھ، ماضی کا سیگا، نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ اور پھر کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما قلا۔ تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ، میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہاں ماضی اور یہاں کا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہ ہوا، کبھی گمراہ نہ ہوا۔ آج میں یہاں آیا دبئی میں، 10 سال کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عبدالحکیم کو جانتے ہو، آپ کہیں گے ہاں 10 برس سے جانتے ہیں، ہم جب سے اس کے ساتھ ہیں ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ گھبرا گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب سے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جب سے تو ہے میں تمہارے ساتھ۔ اب بتاؤ خدا کب سے ہے اور کب سے محمد کے پاس ہے؟ ارے جب اللہ کی نظر میں محمد میں کوئی عیب نہیں، جب اللہ کی نظر میں محمد کے ذات میں کوئی عیب نہیں تو تم کیوں نکالتے ہو؟ یہ 24 گھنٹہ رسول ہے۔ انسان جب انسانیت سے گرے تو کبھی جانور سے بدتر، کبھی کتا، کبھی گدھا، کبھی سور، کبھی بندر، کبھی شیطان۔ لیکن رسول، اگر کوئی کہے کہ میں رسول جیسا تو اسی سے بے حیا دنیا میں زیادہ کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں میں کتنا میں نے محنت کی ایک جملے کے لیے اور آپ کو سمجھا نہ سکا۔ افسوس کی بات ہے، آگے چلتا ہوں۔ میں نے کیوں محنت کی تھی، آپ نے اس میرے جملے کو نہیں سمجھا۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیا میں نے کہا، میرا عنوان کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں۔ کیونکہ انسان کبھی گدھا، کبھی ظالم، کبھی جاہل،
ارے اگر کوئی رسول کو ہم جیسا کہے تو کتنا بے غیرت ہے. تو تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کون ہو, 24 گھنٹے میں کیا بنتے ہو, اور کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں. اسی لیے آواز آئی علم نخلقکم من ماء مہین. اے انسان, تم تکبر کرتا ہے, تمہیں پتا ہے کہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا. بات کرو تو آگے چلوں. انسان تو تکبر کرتا ہے, میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ذلیل ترین پانی سے. محمد ہر بات میں بلند. ارے تو ذلیل ہو کر بلندی سے برابری کرتا ہے. تو ذلیل ہو کر کہتا ہے کہ میں رسول جیسا ہوں. اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تو بلندی سے ٹکر کھاتا ہے. تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں. ہاں یہ وہ رسول ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ شرارت ہے, یہ سیاست ہے کہ لوگوں نے کہا کہ رسول کے والدین کافر, رسول نے اپنی بیٹیاں فلاں کو دی. ارے نہیں, تمہیں پتا ہی نہیں. رسول نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو, کیونکہ حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے. حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے. اسی لیے قریب آ کر آج بات کرتا ہوں کہ سنو, رسول کے والدین کو کہتے ہیں, علی کے والدین کو کہتے ہیں. نہیں, میں نے کیا کہ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ. ارے یا رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ان کو مانو, کیونکہ سورت ہود کی آیت ہے 113ویں آیت, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا, جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا, نہ ان کے آگے جھکو, نہ ان سے محبت کرو, نہ قرض مانگو, نہ پناہ مانگو. اگر ایسا کرو گے تو جہنمی. اتنا بڑا دلیل دوں میرے دوستوں. دیکھو, جو جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا, ماضی میں جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا, نہ ان کے آگے جھکو, نہ ان سے محبت کرو, نہ ان سے قرض مانگو. میں کیا کروں, پھر مجھے کلیئر کرنا پڑے گا میں بھائی کیا کر رہا ہوں. جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا, نہ ان کے آگے جھکو, نہ ان سے محبت کرو, نہ ان سے پناہ مانگو, ورنہ جہنمی. ارے اب رسول سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مانو. رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے, قرض مانگا ابو طالب. رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے, قرض مانگا ابو طالب سے, پناہ مانگی ابو طالب سے. اللہ نے کہا جو ظالم سے مدد مانگے وہ جہنمی. تو رسول نے ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے. اب یا رسول سے ہاتھ اٹھاؤ. ارے شرم نہیں آتی کہ رسول کو تم گراتے ہو. یہ دشمنی, یہ تو آگے چل کر جب میری تقریروں کا نتیجہ ہوگا تو پتا چلے گا کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے. لیکن کیا کریں, قرآن کہہ رہا ہے. ارے ہمارا رسول جہنمی نہیں ہے. جہنمی وہ ہیں جن کا امام جہنمی, جن کا رسول جہنمی. ہمارا رسول کے لیے تم کہتے ہو, اگر جناب ابو طالب کے لیے تم یہ کہتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے رسول رسالت کی توہین کی. دوسری آیت پڑھ رہا ہوں, یہ الفاظ ہیں سورۃ المجادلہ کی, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. میرے حبیب یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کوئی اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر, اور وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھی. یہ ناممکن ہے.
بھائی ادھر والے بھی بات کرو میرے سے، تمہاری زبانیں بھی ہیں میرے دوستوں. اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، تم ہرگز نہ دیکھو گے، ہرگز نہ دیکھو گے جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھے. وہ دشمن چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا رشتہ دار ہو. زبان سے بات کرو میرے دوست. یہ بھی بات نہیں سمجھ سکتے تو میں کیا کروں میرے دوستوں. اللہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، اور کوئی میرے دشمن سے اور تمہارے دشمن سے دوستی رکھے. وہ دشمن چاہے ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، چاہے ان کا رشتہ دار ہو، بھائی ہو. اب بتاؤ، جب مومن کے لیے جائز نہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور رسول کے دشمن سے دوستی رکھے، تو ساری زندگی رسول نے ابو طالب کو بابا کیوں کہا؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میں بھی؟ سمجھ میں آ رہی بات آہستہ آہستہ؟ اور ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں، ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان لانے والے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، ان سے مدد مت مانگو. اے ایمان لانے والے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان سے مدد مت مانگو. جملہ کہنا چاہتا ہوں، دبئی میں سر کو نہ ہلاؤ، زبان کو ہلاؤ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے کیا کہا کہ یہودیوں سے نصرانیوں سے مدد مت مانگو. آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی کوئی جواب تھا. آیت آگے چلی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جس نے بھی یہودی سے مدد مانگی، جس نے بھی نصارہ سے مدد مانگی، تو وہ خود یہودی. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوست؟ جس نے بھی یہودی سے مدد مانگی وہ خود یہودی، جس نے بھی نصارہ سے مدد مانگی وہ خود نصارہ. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوست؟ جو مدد جسی سے مانگی، جو جسی سے مدد مانگے وہ وہی ہے. جو جسی سے مدد مانگے اس کا مذہب، یعنی مدد مانگنے والے کا مذہب وہی ہے جسی سے مدد مانگتا ہے. نہیں، سنو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس سے مدد مانگتے ہو اس کا مذہب تمہارا مذہب نہیں. جو مدد مانگتا ہے اس کا مذہب وہی جس سے مدد مانگتا ہے. معاف کرنا، مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی، مدد رسول نے مانگی تھی. مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی، مدد رسول نے مانگی تھی. اب جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا. نعرہ حیدر.
हैदरी। ये नहीं किबला, ये नहीं कि जो अबू तालिब का मजहब वो रसूल का नहीं, जो अबू तालिब का, जो अबू तालिब का मजहब वही रसूल का, जो अबू तालिब का मजहब वही रसूल का। अब क्या कहते हो रसूल के लिए? क्या कहते हो रसूल के लिए? नहीं, मैं समझा नहीं सका, फिर करीब आकर बात करता हूं, फिर करीब आकर बात करता हूं। अजीजान मुहतरम, ये अल्फाज हैं तारीख खमीस के कि जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो कानून ये है कि मैयत के पीछे चलो, लेकिन रसूल आगे आगे हैं, रसूल आगे आगे हैं। अब ये मेरे अल्फाज हैं, तारीख के नहीं। मैं आलम तस्वर में पूछता हूं कि या रसूल अल्लाह, मैयत के पीछे आदमी चलता है, आप मैयत के आगे क्यों हैं? तो शायद रसूल जवाब दे कि अब्दुल हकीम, मुअर्रिखीन अंधे होते हैं, मुअर्रिखीन अंधे होते हैं। अगर मैं पीछे होता तो मुअर्रिखीन कहते अरे अबू तालिब मोमिन होता तो रसूल जनाजे में शरीक होते, इसीलिए आगे आगे उनको देखो, देखो नाराए हैदरी। समझ में आ रही है बात? आस्ता आस्ता पूरी तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। अब करीब आकर बात करता हूं, करीब आकर बात कर, अब करीब आकर बात करता हूं। ये अल्फाज हैं सूरत आले इमरान के, लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम, लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया मक्के के मोमिनीन पर जिनमें रसूल आया, जो खुद भी मोमिन थे और आने वाला भी मोमिन था। अल्लाह ने एहसान किया मक्के के मोमिनीन पर जिनमें रसूल आया, जिनमें रसूल आया। मक्के के मोमिनीन पर एहसान किया जिनमें रसूल आया, मिन अनफुसिहिम, जो उनके अपने थे, जो उनके अपने थे, जिनमें आया। मैं पाकिस्तान से चला, भाई जाफर मेरे साथ थे, एयरपोर्ट पर कई दोस्त मिले, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दुबई के मोमिनीन में मजलिस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दुबई के मोमिनीन में मजलिस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरा मोमिनीन का वजूद पहले है, बाद में मैं आया हूँ। मोमिनीन का वजूद पहले है, मैं बाद में आया हूँ। तो अल्लाह ने कहा मैंने एहसान किया मक्के के मोमिनीन पर जिनमें रसूल आया। तो मालूम था जिस घर में आया है वो मोमिनीन का घर, जिस घर में आया वो मोमिनीन का घर था। अरे सहाबे किराम तो 40 वर्ष के बाद हैं, अभी ये किसके घर में आया? किसके घर में आया? किसके घर में आया? किसके घर में आया? हाँ, अब ये मेरे अल्फाज हैं, किसी तारीख के नहीं है, ये मेरे अल्फाज हैं कि या अल्लाह आपने रसूल के वालिदैन को, वालिदे गिरामी को पहले क्यों उठाया? जनाब अब्दुल्लाह को आपने पहले क्यों उठाया इसी दुनिया से? विलादत के बाद उठाते शायद जवाब मिले कि अब्दुल हकीम अगर जनाब अब्दुल्लाह होता तो रसूल अब्दुल्लाह के घर में आते। इसीलिए मैंने हर फजीलत को मोड़ा अबू तालिब की घर की तरफ, इसलिए मैंने हर फजीलत को मोड़ा अबू तालिब की घर की तरफ। आया अबू तालिब के घर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं इसी बात पर कि इस मुहम्मद से पहले किसी का नाम मोहम्मद न था, नाम रखा अबू तालिब ने। उसको कैसे पता चला? उसको कैसे पता चला? नाम रखा। आया अबू तालिब के घर में,
نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے، اسی کے گھر میں آیا، اسی نے نام محمد رکھا اور اسی نے نکاح پڑھوایا۔ خدا کی قسم میں قبلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ ابو طالب دین پر احسان ہے تمہارا، میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابو طالب آپ کا احسان دین پر ہے۔ اگر آپ کا میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا علی نام میں رکھوں گا۔ اور ابو طالب آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھایا ہے، میں آپ کے بیٹے کا نکاح عرش پر پڑھوں گا۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں کہ ان کی سیاست اور شرارت کیا ہے کہ رسول ہم جیسا۔ یہ تو ابھی 10 مجالس میں پڑھوں گا قرآن حکیم سے کہ ان کی شرارتیں کیا تھیں، ان کی شرارتیں کیا ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول ہم جیسا نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا ذلیل ترین پانی سے، ہم ذلیل ہو کر بلندی سے ٹکر کھاتے ہیں۔ ہم تو رسول جیسے ہیں، ہم تو رسول جیسے ہیں۔ یہاں سے گفتگو میری کل شروع ہوگی۔ عزیزان محترم، یہی سبب تھا، یہی سبب تھا میرے محترم سامعین۔ دنیا خدا جانے کیسے کیسے کہتی ہے، میں تعجب کھاتا ہوں، اور خاص کر کے پڑھے لکھے لوگوں پر۔ ارے جو 3 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو 3 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے، بچوں میں فلاں اسلام لے کر آئے، بوڑھوں میں فلاں اسلام لے کر آئے۔ ارے یہ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ یہ کون سی آیت تم پڑھ رہے ہو؟ حالت صورت شورا کے الفاظ یہ ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربین کو ڈراؤ، قریبوں کو نہیں، اقربین کو ڈراؤ، جو عزیز ترین ہو، نزدیک ترین ہو، ان کو ڈراؤ۔ اسی لیے 40 بنی ہاشم آئے تھے ذوالعشیرہ میں، 40 بنی ہاشم آئے تھے۔ ارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں تو اسلام لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور قبلہ دعوت میں کیا کہا تھا رسول نے؟ یہ میرا مطالعہ ہے، 70 تاریخوں میں میں دکھا سکتا ہوں، اگر نہ دکھاؤں تو میں پھانسی کے قابل۔ یہ میرا مطالعہ ہے، 70 تاریخوں میں میں یہ الفاظ دکھاتا سکتا ہوں کہ رسول کی کیا آواز آئی؟ فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، جو میری مدد کرے گا، جو کرے گا، ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ سنو، غور سے سنو، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا مددگار، تم میں میرا خلیفہ۔ میں ہاتھ باندھ کر تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں،
کہ رسول سے پوچھو یا رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہو وہ بھی بدعت کے ساتھ، وہ بھی بدعت کے ساتھ، آپ دعا مانگتے یا اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں تو میری مدد کر، تو میری مدد کر، یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ارے ہاں، کونے سے 10 برس کا بچہ اٹھا، ابو طالب کا بیٹا اٹھا اور آواز انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں، بچہ تھا، تمہاری نظر میں بچہ تھا تو رسول کا کام تھا کہ علی کو بٹھا دیتے، علی بیٹھ جا، تو نہیں سمجھتا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ لیکن جب بچے نے کہا کہ یا رسول میں آپ کا مددگار ہوں تو بچے کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی، یا علی تو میرا وارث، میرا وصی، میرا خلیفہ، تو آج مانو یا نہ مانو ماننا پڑے گا کہ اسلام کی بنیاد یا علی کی مدد پر ہے۔ نعرہ حیدری، یا کہو کہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایک تاریخ میں نہیں 70 تاریخوں میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، گھبرا تو نہیں ہے؟ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یا علی مدد پر ہے، علی کی مدد پر ہے۔ علی سے مدد مت مانگو، غیر اللہ ہے، یہ تو میں قرآن سے پڑھوں گا۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہو، کس فرقے سے، کس فرقے سے، کس مذہب سے تعلق رکھے، اگر اس نے مجھے جواب دیا تو اللہ کی عظمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا۔ گالیاں دینا اور ہے، علی کی عظمت کو گھٹانے کے، علی سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو رسول نے کیوں مانگی؟ پہلے رسول کو کہو کہ اس نے کیوں کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اور علی نے کہا تھا تو اس کو بٹھایا کیوں نہیں؟ معلومہ بنیاد ہے یا علی مدد پر، اسلام کی بنیاد ہے یا علی مدد پر۔ اور جب رسول نے کہا یا علی میری مدد کرو گے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ ہاں مدد کروں گا، میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے، ہاں یا علی اگر آج دین نہ بچے تو، کہا یا رسول اللہ میرا سر حاضر ہے، کہا اگر آپ کے سر سے نہ بچے تو، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے حاضر ہیں۔ اور میرے دوستو جب تیسری بار کہا کہ یا علی اگر آپ کے بیٹوں سے بھی دین نہ بچے تو، 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھا اور رو کر کہا یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی۔ ارے ہاں، دنیا کو یہی تو ہے نا کہ دین بچا خدا کا اور گھر اجڑ گیا بطول کا، گھر اجڑ گیا علی کا۔ ارے تمہیں دین سستا مل گیا، اسی لیے تو علی علی نہیں کرتا، تمہیں دین سستا مل گیا۔ تمہاری بہن دربار میں جاتی تو پتا چلتا، تمہاری کسی بیٹی کو تماچے لگتے تو پتا چلتا۔ ارے ہاں، عزاداران حسین، عزاداران حسین، جو علی نے کہا تھا سچ کر کے دکھایا۔ ہاں، آج کل یہ سفر کے دن ہیں، بطول کی بیٹیاں زندان میں ہیں، بطول کی بیٹیاں زندان میں ہیں۔ عزاداران حسین، میں نے رات بھی کہا تھا کہ یہ راتیں مخصوص ہیں حسین کی بیٹی سکینہ سے۔ عزاداران حسین، یہی تو سبب تھا میرے دوستو کہ جب شب 11ویں آئی تو زینب نے بچوں کو دیکھا، کہیں سکینہ نظر نہ آئی۔ جناب ام کلثوم کو بلایا، بہن بتاؤ سکینہ کہاں ہے؟ بہن تم پہرا دو، میں دیکھ رہا ہوں سکینہ کہاں ہے۔ میرے دوستو بی بی مقتل میں چلی،
حسین کے لاش کے قریب آئی اور آسا کا حسین سکینہ تمہارے پاس ہے، سکینہ تمہارے پاس ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو لاش سے آواز آئی، بہن آسا بولو ابھی سلایا ہے، بہن آسا بولو ابھی سینے پر سلایا ہے۔ ہاں عزاداران حسین، علامہ زنجانی نے ایک جملہ لکھا کہ جب یہ قافلہ آیا، اور ہمارے سید آغا مہدی حسن نے کتاب زینب کبریٰ میں لکھا کہ جب یہ قافلہ شام کی دربار میں آیا اور تھک گیا، مغرب کی آذان آئی تو ہندا کی بیٹی رملہ نے اپنی ماں کو کہا، اماں بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو بابا کو مبارک دے کر آئیں۔ تو ہندا نے رو کر کہا، بیٹا میں نے رات خواب میں بطول کو ماتم کر کے دیکھا ہے، ننگے سر کبھی کہتی ہے ہائے حسین، کبھی کہتی ہے ہائے زینب۔ بیٹا میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے اتار کر کالے کپڑے پہنوں۔ امی میں جاؤں، اجازت ملی؟ نوجوان بزرگوں، علامہ سید آغا مہدی حسن نے زینب کبریٰ میں لکھا کہ جب رملہ یزید کے دروازے پر پہنچی تو سپاہیوں نے آواز دی، راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ جب کہا راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو جناب سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے، یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے، یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کہا تھا، اور جب یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا ہے۔ عزاداران حسین، رملہ آئی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، اور نظر کی سروں پر وہاں آن کے نظر رکی جہاں اصغر کا سر تھا۔ خدا کی قسم مر جائیں تو اچھا ہے، اس مجلس میں مر جائیں تو اچھا ہے۔ ہاں جب اصغر پر نظر پڑی تو رملہ کی آواز آئی، بابا اس موسم کی ماں ابھی تک زندہ ہے، بابا اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے، یا بیبیوں کے حلقے سے آواز آئی، رملہ رباب ابھی تک زندہ ہے، رباب ابھی تک زندہ ہے۔ جب کہا رباب ابھی تک زندہ ہے تو اپنے بابا کو کہا، بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے، بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے۔ مومنو ایمان سے بتاؤ، جو سر، جو شہزادہ دشمن کی بیٹی کے نظر میں اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے ماں کی نظر میں کیا ہوگا، پھوپھی زینب کی نظر میں کیا ہوگا، چچا عباس کی نظر میں کیا ہوگا، بہنوں کی نظر میں کیا ہوگا۔ یزید کو کہا رملہ نے، بابا مجھے اجازت دو، میں اسی بچے کو گھر میں لے کے جاؤں گی۔ یزید نے اجازت دی، یہاں رملہ چلی، یا سکینہ کی آواز ہے، پھوپھی اماں میں بھیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، پھوپھی اماں میں بھیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میرا ننھا بھائی خدا جانے رملہ کہاں لے کے جا رہی ہے، مجھے اجازت دو میں جاؤں گی۔ علامہ سید آغا مہدی حسن نے لکھا، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ۔ رملہ محل میں داخل ہوئی، سکینہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ علامہ نے لکھا کہ ہندا نے نیا جھولا بنایا تھا، نیا جھولا بنایا تھا، نیا جھولا بنایا تھا۔ رملہ نے ارادہ کیا کہ اس سر کو جھولے میں رکھوں، یا ماں نے کہا اسی سر کو جھولے میں نہ رکھنا، میں نے یہ جھولا اصغر کے لیے بنایا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے میرے مرشد حسین کو بیٹا ہوا ہے جس کا اس نے نام علی اصغر رکھا ہے۔ جب رباب ہمارے گھر میں مہمان ہو کر آئے گی تو میں اس کو لوری دوں گی، کہا امی جان یہ بڑا خوبصورت سر ہے۔ عزاداران حسین، رملہ نے جھولے میں سر رکھا، لوری دینے لگی۔ علامہ نے لکھا خدا جانے رملہ نے لوری میں کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی،
سکینہ دروازے پر گری، ہنداں باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، 4 سال کی بچی، چھوٹے چھوٹے بال ہیں جن بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، ارے چولے کے دامن میں آگ کے آثار ہیں۔ پوچھا بیٹا تمہارے سر سے کوئی تعلق ہے؟ کہا ہنداں وہ تو میرے دل سے پوچھو۔ کہا بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوانوں بزرگوں جب پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کہاں رہتے ہو؟ محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں، بتاؤ کی کون ہو؟ سکینہ ادھر ادھر دیکھ، کیا ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا جب بھی میں نے قوم بتائی ہے تو شمر مارے ہیں، جب بھی میں نے قوم بتائی ہے تو شمر تماچے مارے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا بتاؤ کون ہو؟ کہا قوم کی سید دادی۔ ازادارہ نے حسین جب کہا قوم کی سید دادی ہوں، ہندا نے سر سے چادر اتاری، پاؤں سے جوتی اتاری اور خاک پر بیٹھ گئی۔ بیٹا سید دادی ہو، محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، میرے حسین کو جانتی ہو؟ اب خدا جانے سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آواز آئی ہنداں مدینہ ہوتا تو بتاتی کہ میں حسین کو کس طرح جانتی ہوں۔ کہا اگر جانتی ہو تو بتاؤ میرے مرشد حسین کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر کے چچا کا نام بتایا۔ بتا میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک پھوپھی کا نام بتایا۔ بتا میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک بھائی کا نام بتایا۔ کہا بھی مشکل سوال پوچھتی ہوں، بتا میرے مرشد حسین کے بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ۔ کہا دوسری کا نام؟ کہا دوسری کا نام فاطمہ صغریٰ۔ سکینہ یہ کر رونے لگی۔ کہا تیسری کا نام بتاؤ، تیسری کا نام بتاؤ۔ سکینہ اور رونے لگی۔ کہا نہیں بتاؤ، بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے، تیسری کا نام کیا ہے؟ سکینہ اور رونے لگی۔ تب جب کہا بیٹا بتاؤ نام کیا ہے، تیسری کا نام کیا ہے، تو بی بی نے کہا ہنداں دعا کرو کہ تیسری مر جائے، ہنداں دعا کرو کہ تیسری مر جائے۔ جب کہا دعا کرو تیسری مر جائے، یہ آواز آئی ہنداں کی، بیٹا ایسے نہ کہو، تیسری سے حسین کا بڑا پیار ہے، تیسری سے حسین کی بڑی محبت ہے۔ کہا ہنداں وہ تیسری میں سکینہ ہوں، اور جو جھولے میں ہے میرا چھوٹا بھائی اصغر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔